अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम पार्लियामेंट हाउस से सहर खान आपके साथ। आज हम आपको लेके आए हैं पार्लियामेंट में। जैसे कि आप जानते हैं पार्लियामेंट आज तहलील हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामेंट तहलील करने के लिए समरी सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को फॉरवर्ड करनी है और उसके बाद पार्लियामेंट बाज़ाब्ता तौर पर तहलील हो जाएगी। हमने आज मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ के पार्लियामेंटेरियंस अरकान पार्लियामेंट और उनसे लिंक्ड रहनुमा सियासी रहनुमाओं से बातचीत की है, उनके तासुरात जानने की कोशिश की है कि मौजूदा पार्लियामेंट ने अपनी जो मकासद हैं वो किस हद तक हासिल करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है, और लेजिस्लेशन प्रोसेस किस कदर जो है सेटिस्फैक्ट्री रहा या किस कदर जो है उसमें लकुनाज रह गए हैं या जो चीज़ें नहीं कर सके हैं। हमने मुख्तलिफ़ तासुरात जानने की कोशिश की, पार्टीज़ के लोगों के साथ जो है वो बातचीत की, गुफ्तगू की। अभी आपको सुनाते हैं और लेकर चलते हैं अपने मज़ीद दुगू की तरफ। और अभी आप देखेंगे कि अवामी रहनुमाओं के इस पे क्या तासुरात हैं कि आज जबकि पार्लियामेंट अपने तहलील मरहले पर आ गई है तो इस तनाजुर में उन्होंने अपनी कारकर्दगी को कैसे जांचा है, क्या समझते हैं कि अपना रोल पूरा किया है या नहीं किया है, और इस मुल्क के जो मसाइल हैं, जो बहुत गंभीर मसाइल हैं, उनको काबू करने के लिए जो स्ट्रेटजी या जो हिकमत अमली बनाना थी उस पर किस हद तक कामयाब हुए हैं। देखिए, उनका आना ना आना वो तो आइन और कानून के मुताबिक है, और जो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि उनकी ज़रूरत थी इस मुल्क के अंदर, इसके बजाय कि वो बाहर जाते। अगर वो ये टाइम जेल में भी निकालते और अपने पाकिस्तान में रहकर वो सुरखरू होते तो वो ज़्यादा मुनासिब था। और अगर वो इन 15 माह की हुकूमत में जब उनका भाई वज़ीर आज़म है और वो नहीं आए तो मुझे तो मशकूक ही लग रहा है उनका आना, शायद वो 50-50। नवाज शरीफ साहब मौजूदा सूरत हाल में कि जब अपनी हुकूमत थी तब तो वापस नहीं आए, लेकिन क्या माह अगस्त के बाद आपको वापस आते हुए नज़र आते हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब भी PMLN की जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, उसको लीड करेंगे। ये कोई भूल में रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भूल है। वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, और जब हमारी कैंपेन शुरू होगी इलेक्शन की तो उसमें वो ज़रूर उसको लीड करेंगे। शिरकत भी नहीं करेंगे, लीड करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पे बात करें तो आपको लगता है कि वो कमिंग अगस्त के बाद वापस आ रहे हैं? देखें, वो पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क उनका इंतज़ार कर रहा है। वो एक पार्टी के लीडर हैं, वो ताहयात इस पार्टी के मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। उनकी टीम यहाँ काम कर रही है, और जब भी उनका आना होगा मेरे ख्याल से आपके मीडिया के लोग उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, उसको ज़्यादा बयान करेंगे कि वो कब आ रहे हैं। जब भी आएंगे वो छुप कर तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो एक जब भी आएंगे आपके मेरे सामने होगा। मैं अभी आपको कोई हतमी मंथ दूं या हतमी डेट दूं, वो मैं भी अभी उसमें नहीं हूँ, कंडीशन में, पोजीशन में नहीं हूँ यस कि मैं आपको ये कर दूँ। लेकिन डेफिनेटली यहाँ इस वक्त PDM की हुकूमत है, लेकिन आपने मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब को भी देखा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में वो पाकिस्तान के लिए क्या काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को उस पटरी पर वापस डाल रहे हैं जिस पटरी पर 2018 के इलेक्शंस तक, जहां से सफ़र रुक गया। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। कब तक? अगस्त के आखिर तक डन, फाइनल हो गया इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस? नवाज शरीफ साहब ही की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आप वज़ीर आज़म गिन ले 17 के करीब हैं या 18 हैं, तो उन तमाम वज़ीर आज़मों में से अगर किसी शख्स ने कोई पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम किया है तो वो नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ को इस डेवलपमेंट की जो सज़ा दी गई, एक अकामा उस पे उन्होंने लगाया कि अकामा इससे बरामद हुआ है, तो नवाज शरीफ को पूरी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक 50 अकामे जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, और जज जो हैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेट कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ के लिए एक जज ऊपर था, एक जज नीचे था जो मॉनिटराइज कर रहा था। ये इंसाफ का म्यार जो है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ नवाज शरीफ को जितनी सज़ा दी गई है, नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उन्हें 4थी मरतबा भी बनना चाहिए। लेकिन इन हालात में
میں قطعی طور پر میاں نواز شریف سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ پاکستان آئیں، کیونکہ وہ اگر آنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے گئے تھے. اگر وہ ان کے ڈاکٹر ان کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ کام کریں. میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی انٹیکٹ ہے اور ان کی پارٹی کا کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی عہدیدار پارٹی سے علیحدہ نہیں ہوا. یہ نواز شریف کی پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. نواز شریف پارٹی کے لیے آئیں، عام آدمی کی بڑی خواہش ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جب تک، کیونکہ میں نواز شریف کی زندگی پہ سیاست نہیں کرنی چاہتا. میں نے دیکھا ہے اب جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی ہمیں ضرورت ہے. ان کو اگر ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ ضرور پاکستان آئیں، اور اگر ڈاکٹر انہیں ایڈوائز نہیں کرتے تو انہیں بالکل پاکستان نہیں آنا چاہیے. جی ویورز، آپ نے تاثرات سنے. ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں. تو اس پہ جو ہمیں جو محسوس ہوا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ملے جلے تاثرات ہیں اس مسئلے کے اوپر. کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ان کے بغیر یہاں پر الیکشن کیمپین شروع نہیں ہو سکتی. اور کچھ جو رہنما تھے، سیاسی رہنما جو مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اس وقت جو ہے وہ کچھ حد تک کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ تحفظات ہیں جس کی وجہ سے انہیں ابھی نہیں آنا چاہیے. تو خیر، ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں اس بارے میں کیا تاثر دیتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب نے سپتمبر میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان کر چکے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا امکانات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. پارلیمان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا عوامی اور جمہوری ادارہ ہے جہاں پر عوام کی بات کی جاتی ہے، اور اس کا ایک جو ٹینیور آتا ہے 5 سالہ، اس میں جتنا ایک عوامی ایشوز کو آپ ایڈریس کر سکیں، جتنی ایک بہتر لیجسلیشن کر سکیں، جتنی ایک سپیس آپ گین کر سکیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا جمہوری ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ جمہوریت ایک مسلسل رہی ہو. یہاں پہ اسے انٹرپٹ کیا جاتا رہا ہے. یہاں مختلف ادوار میں آمریت آتی رہی ہے اور لوگوں کی جدوجہد کے ذریعے ان آمروں سے ہم نے نجات حاصل کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو سیاہ دور تھا اس کا خاتمہ ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے کیا گیا، اور یہ 1.5 سال کا جو 15 ماہ کا جو پیریڈ تھا، اس میں ہم عوام کو ریلیف تو نہیں دے سکے، لیکن ہم نے وہ پیرامیٹر سیٹ کر دیے، وہ اشاریے آنا شروع ہو گئے جو ایک ترقی کی طرف جانے کے لیے یا آپ کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے یا بہتر مستقبل کی جو اشاریے وہ مل رہے ہیں. ظاہر ہے چیلنجز رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان 14 جو مہماں ہیں، غیر معمولی سچویشن رہی ہے، اور ہماری معاشی معاملات نے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ اوور شیڈو کر لی ہے، ان پہ سایہ ڈالے رکھا. لیکن ان حالات میں بھی جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ حکومتوں نے کیا ہے، پارٹیز نے کیا ہے، وہ اب جب بھی الیکشنز ہوں گے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے، اور آج کے بعد انہیں اپنی اچیومنٹس کو ہی جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ فیصلہ اب عوام کا ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں، وہ کیا ہماری بات کو سمجھتی ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسائل زیادہ رہیں، عوام پہ بوجھ بہت رہا ہے، اور اس کا احساس جو ہے لوگوں کو ہے، ہم جیسے پارلیمنٹیرینس کو. کوشش تو بہت کی ہے، لیکن جو ٹینیور ہوتا ہے یہ 5 سال کا، تو ایک 3.5 سال رہے. وہ لوگ جیت کے تو آئے، لیکن انہیں شوق بھی تھا شاید کرنے کا، لیکن تجربہ کوئی نہیں تھا، تو اس سے اتنا فائدہ پہنچ بھی نہیں سکا. جو پہنچا تو وہ عوام کو اندازہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 1.5 سال کو، اب 1.5 سال میں اتنے بگڑے ہوئے حالات، اور یہ آج کے نہیں ہے، کئی ٹینیور پہ آپ چلے جائیے کہ طویل عرصے سے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ہمیں جو سسٹم بنا لینا چاہیے وہ ابھی تک نہیں بنا ہے. ہم اوپر نیچے ہو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ لیکن کوشش ضرور کی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی ہے. غلطی ہے، دیکھیے میرا تعلق MQM سے ہے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ اسی لیے نہیں لیا تھا کہ ڈیلیمیٹیشن پہ اعتراض تھا. اور یہ بتائیے کہ 98 کے نتائج پہ کب تک الیکشن ہوتے رہیں گے؟
گنتی اگر صحیح نہ ہو تو آپ کے کیا نتائج ہوں گے. اور اب بھی اگر صحیح گنتی نہیں آئی تو ہم نہیں کھڑے ہوں گے الیکشن میں. تو لیکن کوشش کرنی چاہیے نا کہ اگر دیر کر دی تھی تو اب جلدی کر دیں. پارلیمنٹ مکمل طور پر ناکام ہے. عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، پارٹی کے لیے اپنے مفادات کے لیے تو قوانین سازی بھی ہوئی، کافی قوانین پاس بھی ہوا. آخر میں پھر ہر ایم این اے جو ہے اپنے لیے یونیورسٹیوں کی بھی منظوری لے لی. لیکن عوام کے لیے کسی نے بھی ان 5 سالوں میں سوچا تک نہیں. ڈیبیٹ کرنا یہاں ان کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنا، یہ تو دور کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے قرضے لیے. قرضے لوگ لیتے ہیں اس لیے کہ عوام کو ریلیف ملے. اب وہاں سے قرضے لیے اور یہاں پیٹرولیم مصنوعات کا بم گرا دیا گیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہیں یہ عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے آئے ہیں، اور عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. عوام کو جو کچھ دیا ہے وہ مہنگائی دیا ہے، بے حیائی و فحاشی انہوں نے دی ہے، ڈاکہ چوری انہوں نے دی ہے، امن و امان کا مسئلہ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہر ایک شعبے میں اب دیکھیں ناکامی سے دو چار ہیں. پارلیمنٹ میں جو سٹارٹ میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا جو سفر تھا اس کو جاری رکھا، اور یہ نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری نہیں کی. یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ پارلیمنٹ تیسری پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر رہی ہے. گو وزیر اعظم چینج ہوئے لیکن پارلیمنٹ نے اپنی میعاد پوری کی ہے. اس پہ بڑی کریٹیسزم ہوئی ہے، اور وہ ان لوگوں نے کریٹیسزم کی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے. بیسیکلی تو دیکھیں لیجسلیشن جب چلتی ہے تو نیچے کمیٹیوں میں جاتا ہے. یہ جو بل ابھی پاس ہوئے ہیں، کوئی بل 2 سال سے تھے، 3 سال سے تھے، سال میں تھے. تو یہ کیونکہ جب بل آپ کا ایک ایوان پاس کر دیتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا تو وہ بل لیپس ہو جاتے ہیں. تو یہ بل جو تھے یہ آلریڈی ان پہ کام ہو چکا تھا. ان کی لیپس سے بچانے کے لیے اس کا پارلیمنٹ کیونکہ اپنی میعاد پوری کر رہی تھی تو اچھی بات ہے کہ اگر اوور ورک کر کے اور اوور ایگزرشن کر کے پارلیمنٹیرین نے بل پاس کیے ہیں تو یہ ملکی مفاد میں کون سا بل یہاں پہ غلط پاس ہوا ہے؟ اس میں جہاں تک پرفارمنس کی ایویلیویشن تھی کہ جب ہمیں یہ گورنمنٹ دی گئی اور اس وقت خود وہ جانے والے، آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، آپ ان کے لب و لہجے دیکھیں، تو ان کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اٹ مینس کہ ان کی کارکردگی اتنی پور تھی کہ وہ ڈیفالٹ پہ ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں. اور میاں نواز شریف کی قیادت نے اور میاں شہباز شریف کے وین نے اس ملک کو نہ صرف سنبھالا دیا ہے بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے اپنے تائیں کہ ملک سے ڈیفالٹ سے نکال کر IMF کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کر کے ملک کو اس پٹڑی پہ ڈالا ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنی منزل اور اپنی سمت کا تعین کیا ہے. اور اب ہم ان خطرات سے باہر ہیں. ملک میں حالات مہنگائی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح ہماری پرفارمنس ہونی چاہیے تھی اس طرح کی نہیں ہے، مگر ان مشکل حالات کے باوجود مسلم لیگ نون نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے. وہ تمام جو پینڈنگ کام تھے جس میں سب سے بڑا کام سی پیک کا تھا وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور اس پہ دوبارہ کام اور ورکنگ گروپس جو ہے وہ بن گئے ہیں. ML1 کا پروجیکٹ جو ہے پاکستان کی ریلوے میں ایک نئی لائف لائن ہے، اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان ہر روز ایک نئے پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں، اور کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کا افتتاح یا جس کی انوگریشن، جس کا آغاز عمران خان نے کیا ہو. یہ سب وہ کام تھے جو میاں نواز شریف کے دور میں شروع ہوئے تھے، اور ان کی 3.5 سال کی نااہلیوں نالائکیوں کے باوجود یہ کام فلفل نہیں ہو سکے. اب میری قیادت اس پوزیشن میں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بانگے دہل کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے ہیں، اور اس ملک کو جس کو یہ دیوالیہ پن کے حد تک چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم نے دوبارہ ٹریک پہ ڈالا ہے. جہاں تک میں پارلیمنٹ کی ٹینیور کی بات کروں تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ 4 دنوں کے بعد پاکستان جو ہے وہ 76 اپنے انڈیپینڈنس ڈے منا رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جمہوری ادواروں کی اگر میں بات کروں پاکستان کی 76 ایئر کی انڈیپینڈنس میں ہم جمہوری ادواروں میں بہت پیچھے ہیں.
بٹ اس بات کی خوشی ہے کہ یہ تیسرا، اگر میں ان سب کو کمبائن کروں تو یہ تیسرا، ان دو ادوار میں یہ تیسرا ادوار ہے جو مکمل ہونے جا رہا ہے. یہ بھی ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے کبھی بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکے. بٹ چلیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ہم کرال کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یا کرال سے اب کہوں گے ایک سٹیپ ہم نے آگے جا رہے ہیں کہ چلیں جو ہے جمہوری اسلامی جمہوری پاکستان میں جمہور کا جو سفر ہے وہ ہمارا کچھ تو اس طرف سے میں بات کروں تو میرے خیال سے ہم دیکھیں راتوں رات تو کچھ نہیں ہوگا، جادو کا چراغ تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور جہاں میں اس 5 سالوں کی بات کروں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص بھی پاکستان کا پرائم منسٹر رہا جس کو سوائے گالیوں گلوچ کے اور کچھ نہیں تھا. کاش کہ وہ بھی پاکستان کی فلاح کے لیے، اس کے عوام کی فلاح کے لیے کچھ کام کر لیتے. آپ نے دیکھا وہ 4 سال، اور پھر آپ نے یہ 15 یا 14-15 مہینے جتنے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ نے وہ اس سفر کو بھی دیکھا، آپ نے اس سے پچھلے سفروں کو بھی دیکھا اور اس کو بھی دیکھا. تو کمپیریزن مجھے نہیں لگتا. میں تو مسلم لیگ نون سے ہوں، میرا تعلق میرا لیڈر محمد نواز شریف ہیں. میں بات کروں گی تو شاید آپ کہیں گے کہ میں اپنی پارٹی سے بات کر رہی ہوں. میرے خیال سے ایک عام لوگوں سے بات کریں کہ کیا فرق رہا اس 5 سالوں کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ان 4 سالوں میں جہاں گالی گلوچ تھی، جہاں پاکستان کو جو خوشحالی کی پٹری سے نیچے اتارا گیا، اور ان 15 سالوں میں آپ نے دیکھا نائب وزیر اعظم چائنا آ رہے ہیں، ٹرکی کے لوگ آ رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آخری مہینے میں نہیں آتے، یہ آخری ہفتے میں پاکستان میں ان کا آنا، یہاں کی سیلیبریشن میں شامل ہونا. پاکستان کو اس پٹری پر، دیوالیہ کا بھی آپ کے سامنے ہے، پاکستان کو اس پٹری پہ چلانے میں ہم کامیاب ہو گئے. اگر میں یہ کہوں کہ وینٹیلیٹر سے ICU میں ہم نے پاکستان کو ڈال دیا ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا. بہت سے کام ہیں اب بھی کرنے والے. نئی حکومت آئے گی، نگران سیٹ اپ آئے گا، اس کے بعد نئی حکومت آئے گی. اللہ کرے کہ وہ اس معیار کو اس سے اوپر لے کر جائے. یہ کوئی مقاصد نہ رکھے نہ اچیو کیے ہیں، سوائے عوام کی تکلیف میں کوئی اضافے میں کوئی کام نہیں کیا. قانون سازی کی ہے جو عوام کے لیے نہیں ہے. آپ جب سے یہ پارلیمان بنا ہے 5 سال ہو گئے ہیں، سارے قانون نکال کر دیکھ لیں، یہ صرف حکومت کی سہولت کے لیے ہے، پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے. ان باتوں کو سوچنا چاہیے. قوانین جب بنتے ہیں ان پر ہمیشہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لمبی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دن رات اسمبلی کو چلائیں، اس پر بات کریں، وہ یہاں پر نہیں ہوا. تو ابہام پیدا ہوتا ہے، جو بھی قانون پاس ہوتا ہے اس کے بارے میں ابہام پیدا ہوتا ہے ان باتوں سے. الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ 100% نہیں ہے، 85% ہم نے اپنے جو ملازمین کے جو مسائل تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں. 2-4 جو ڈپارٹمنٹ ہے انہیں تعاون نہیں کیے ہے، اور ان کے پیچھے کون تھے وہ سب کو پتہ ہے سارا. تو میں سمجھ رہا ہوں ان کے خلاف ہم نے کنٹمپٹ پارلیمنٹ کے جو ہے نا وہ نوٹسز اس کے لیے ہم نے ریکمنڈ کر دیا ہے. باقی 4 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو ہم نے ریگولائز کیے، یا پے فکسیشن ہے یا دوسرے مسائل. 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستیں ہمارے پاس آئی، وہ ہم نے نمٹا دی ہے. 54,000 جو ہائر ایجوکیشن کے ٹیچر تھے ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں تھی، کوئی رولز نہیں تھے، وہ ہم نے بنا کے دیے. اس طرح جو نا نادرا کے 11,000 ملازمین ایک، اور وزیرستان کے 872 ملازمین کو ریگولائز کرنے کا ہم نے اقدامات دیے. تو الحمدللہ ہم مطمئن ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کی توسط سے ہماری کمیٹی کے تمام ممبران، ایک بھی ہمارا ڈیسیجن میں اختلافی نوٹ نہیں آیا، اور سب کے سب متفقہ فیصلے ہیں جس میں نون لیگ کا، جمعیت کا، MQM کا، PTI کے، اور خود میں پیپلز پارٹی کی یہ نمائندے موجود تھے، اور ہم نے یہ کام کیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی آئی ہے، وہ بھی ایک جالا تھا، آج بھی ایک جالے ریز کمیٹی کی ہے. تو الحمدللہ میں مطمئن ہوں اپنے کام سے. گو کہ میرے حلقے میں ایک لوگ بھی اس میں نہیں تھے، کیونکہ غریب آبادی ہے، وہاں سرکاری ملازمت نہیں ہے. باقی پاکستان بھی میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، ان کے لیے ہم نے کام کیے. اور آپ کی اسمبلی کا تاریخ یہ گواہی دیں گے کہ 17 گھنٹے پاکستان کی تاریخ میں، کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی سیشن نہیں ہوا. یہاں صبح 11 بجے سے لے کے پورے دن پر رات، اور اگلی صبح 4:15 بجے تک وہ اجلاس جاری رہا، اور کوئی بھی اجلاس ہمارا 10 گھنٹے سے کم نہیں رہا. یہ سوچ کے کہ لوگ دور دراز سے ہے. اور میں جب اسمبلی میں ایوان میں آیا تھا تو اس سے پہلے کبھی میں نے اسمبلی کا گیٹ نہیں دیکھا تھا. یہاں اسمبلی کے اندر میں نے عوام کے لیے دروازے کھلوا دیے.
इसी असम्बली के अंदर आवाम जा रहे थे, मीटिंग हो रही थी, जहाँ दूसरे जो इजलास होते थे उसी कमेटी में। उसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस में शिफ्ट हो गया सिक्योरिटी की वजह से, वहाँ भी मैंने आवाम के लिए दरवाजे खोल दिए। पार्लियामेंट लॉजेस में जो सेनेटर और एमएनए घूमते थे, उसी तरह ये गरीब आवाम मुलाजमीन भी वहाँ घूमते थे और उनको फ्री आज़ादी। तो मैं समझ रहा हूँ कि एज ए वर्कर मैंने मुलाजमीन के लिए काम किया। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100%, 85% काम हो चुका है। PIA, रेलवे, सिविल एविएशन और फेडरल एजुकेशन, इनकी वजारतों की तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा था, उनकी पोशपनाई करने वाले थे, इस वजह से वो काम नहीं हो सके, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन क्या कर सकते हैं ना, वो आवाम खुद इनसे हिसाब लेंगे। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये जो हमारी मुद्दत थी 5 साल की, ये हम वक्त के ऊपर जो है ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अखलाकी या कानूनी जवाज़ नहीं था कि हम इस मुद्दत को बढ़ा सकते। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और बड़े खुश आइंद तरीके से जो हैं जा रहे हैं। लेकिन हम खुश आइंद उसको उस तरीके से नहीं कहेंगे कि जो हमें आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करने थे, या हमारी कारकर्दगी के हवाले से अगर आप बात करें। बदकिस्मती हमारी ये रही कि जब पहले इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार थे, तब भी हम आवाम के लिए आवाज़ उठाने की भरपूर कोशिश करते थे और हमें उठाने नहीं दी जाती थी। और उसमें मज़ीद बदकिस्मती ये रही कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए होने के बावजूद भी इस तरह के हालात हमें मिले और हम अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद आवाम की खिदमत के लिए कोई काम नहीं कर सके। और ये इन सियासतदानों की बदकिस्मती है जो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनकी बात यहाँ पर आके उन्होंने करनी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए वक्त भी निकालते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इकट्ठे भी हो जाते हैं और लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन हम आवाम के फ़ायदे के लिए ना तो कभी इकट्ठे होकर बैठे हैं, ना कभी हमने आवाम के फ़ायदे और फलाह बहबूद के लिए यहाँ पर बैठ के लेजिस्लेशन के लिए टाइम दिया है। तो ये हमारी बदकिस्मती रही है और मैं चाहूँगी कि अगली दफ़ा जो असम्बली आती है तो वो इस तरह के इक़दामात को जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनको सामने रखे और उनको प्रायोरिटी पे रखे। व्यूअर्स, आप देख रहे थे प्रोग्राम पार्लियामेंट हाउस से, और इस वक्त आज बहुत तारीख़ी दिन है जबकि पार्लियामेंट अपना प्रोसेस, अपना टेन्योर पूरा कर कर तहलील होने जा रही है। मुख्तलिफ़ पार्लियामेंटेरियंस ने हमारे साथ जो इजहार राय किया, उसमें बहुत हद तक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात भी है कि जो इस कम टेन्योर में, जो कि तकरीबन 15 माह का टेन्योर बनता है, इस टेन्योर के दौरान जो है ML1 है, CPEC है और बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लॉन्चिंग की गई है, जिनका आगाज़ किया गया है। जिससे इससे पहले हमने देखा कि ये तमाम चीज़ें जिनका जो तरक्याती डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट्स थे, उन पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये एक खुशाइन बात है कि इनमें से कुछ चीज़ों का ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से भी है। हाँ, इस मौजूदा सूरत हाल के जो मसाइल हैं, जिसमें कि सबसे बढ़कर आवाम के लिए एक बहुत बड़ा महंगाई की अफरियत है, दहशत गर्दी की अफरियत है, बहुत से और मसाइल हैं, गुर्बत है, सैलाब ज़दगान के मसाइल हैं। ये वो मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब हैं और जिनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी जा सकती। लेकिन कोशिश है और दुआ है कि जो नई गवर्नमेंट जो कि निगरान हुकूमत होगी और उसके आने के बाद आवाम के लिए प्रायोरिटी पर ये जिसे कहते हैं कि तरजीहात के तौर पर अवामी मसाइल के हल का कोई मदावा किया जाएगा और ऐसी कानून साजी की जाएगी जिसका डायरेक्ट लिंकेज जो है वो आवाम के साथ होगा। पार्लियामेंट हाउस से इजाज़त चाहते हैं। प्रोग्राम पर फीडबैक देना ना भूलिएगा।